These my dollars make it hurt. जो आजकल इसको हम बर्निंग टॉपिक कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आके टेक ओवर कर रही है। वो चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जहाँ पर आप कुछ भी पूछो वो आपको जवाब देते हैं, ऐसे जवाब देता है जो आपको कहीं से नहीं मिल सकते। वो अपने आप को दिन ब दिन डेवलप कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं इतना बड़ा इनकलाब हो, इतना बड़ा रिवोल्यूशन हो कि जहाँ पर कई बहुत ही बड़े लेवल पर इंसानों के जॉब्स चले गए कि इंडस्ट्रीज़ में सॉफ्टवेयर्स ने लोगों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी जिस चीज़ को 10 दिन में कर सकती थी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चीज़ अब एक दिन में हो रही है, वो कुछ घंटों में हो रही है। एआई थकता नहीं है, सॉफ्टवेयर्स थकते नहीं है, ये चीज़ें थकती नहीं है। तो इस सारे एक रिवोल्यूशन के बाद कि जहाँ पर इंसानों के लोगों के जॉब चलेगी, मशीनरी ने ले ली, सॉफ्टवेयर ने ले ली, तो बहुत से लोग नाउम्मीद हो गए और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कि कई सारे ऐसे लोग थे कि जिनका ज़िंदगी का दारो मदार सिर्फ एक ऐसे स्किल सेट पर था कि जिसको वो रोज़ जाके करते थे और उनको कुछ इनकम मिलती थी। वो किसी फैक्ट्री में कोई भी छोटा सा जॉब हो कि जहाँ पर वो रोज़ सफाई करते थे, अब सफाई करने के लिए आपके पास रोबोट्स आ गए तो वो कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा मैकेनिकल काम करते थे जो अब सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं या फिर उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे रोबोटिक्स ने। तो वो इंसान आज जाके लाचार हो गया कि उसके पास और भी कोई चीज़ नहीं थी कि इसको यूज़ करके वो चीज़ों को बेहतर कर सकता था, वो अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सकता था। तो हमारे छोटे लेवल पर ही नहीं, इस रोबोटिक्स ने, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ही बड़े लेवल पर इस बार आके चेंजेस ला दिए और बहुत ही बड़े लेवल पर आके चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो जॉब्स हों, ऐसा नहीं हुआ इस बार के जो लोअर लेवल पर लोग बेचारे काम करते थे उन्हीं की जॉब्स गई, बल्कि हाई प्रोफाइल जॉब्स भी चली गई। कई ऐसे मौकों के वहाँ पर आके एआई ने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉफ्टवेयर ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब इतने बड़े लेवल पर एक रिवोल्यूशन आया कि इंसान ने किसी चीज़ को जन्म दे दिया जो इंसान से आगे खुद ब खुद निकली जा रही है दिन पर दिन, वो उस चीज़ों को एक्यूमुलेट किए जा रही है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग है, वो चीज़ों को बोलती नहीं है, वो चीज़ों को सीखती है, उसके अंदर फ्लॉज नहीं है, उसको नींद नहीं आती, उसको गुस्सा नहीं आता, उसके अंदर एक वो अलग सिस्टम चलता है। तो इंसान ने वैसी चीज़ों को बना दिया। अब तो कहीं ना कहीं वो एक थ्रेट भी थी हमारी सोसाइटी के लिए कि एक बड़े लेवल पर जाके जब ये चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएं तो फिर वापस से इनको हाथ में नहीं लाया जा सकता। कि एक वक्त के बाद वाकई इतना स्ट्रांग हो जाती हैं, इतना एजुकेशन, इतना नॉलेज अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि इंसान उस चीज़ को परसीव नहीं कर सकता। हालांकि इंसान ने ऐसी चीज़ बनाई थी जो अपने आप को विद टाइम ग्रो करवाती, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं ये भूल गया कि इंसान हमेशा विद टाइम ग्रो नहीं करता। एक टाइम के बाद इंसान डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाता है। वो जवानी के बाद बुढ़ापा आना हो या कुछ भी हो, इसकी मेमोरी हमेशा शार्प ही नहीं होती रहती। एक टाइम के बाद आके वो गिरने लगती है, इसका पोटेंशियल कम होने लगता है, इसको गुस्सा भी आता है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ इसने बना दी, वो एआई हो, वो रोबोटिक्स हो, वो कुछ भी हो, वो अपने आप के अंदर चीज़ों को एक्यूमुलेट करता जा रहा है। वो अपने आप के अंदर अपने आप को दिन ब दिन बेहतर करता जा रहा है और उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, उसकी एज नहीं है, कोई उसको मौत नहीं आनी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। खैर, मैं बात ही आज करना चाहता था कि जब लोगों के जॉब्स चले गए, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम चला गया, तो एक माइंडसेट वो था कि जो डिप्रेशन, परेशानी का शिकार हो गया, जिसने कहा कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो हमने छोटी छोटी बेसिक स्टोरीज अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी, वही एक स्टोरी के माध्यम से आज ये अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, वो कुछ भी हो, वो चाहे इंसान का तबाह हो जाना, इंसान का कहीं हार जाना, इंसान का कहीं गिर जाना, इंसान का कहीं नाउम्मीद हो जाना, उसका डिप्रेस हो जाना, उसका कुछ भी हो इंसान की ज़िंदगी में, असल में वहाँ पर वो चीज़ों को लेता कैसे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
کہ انسان ان چیزوں کو پرسیو کیسے کرتا ہے. وہ جو ہاف کپ فل اور ہاف کپ ایمپٹی والی تھیوری ہے وہ زندگی میں ہر جگہ بڑی کام کی چیز ہے. یہ بیسکس ہیں جو انسان اگر زندگی میں اپلائی کر لے تو چیزیں کافی طرح سے چینج ہو سکتی تھی اور ابھی بھی ہو سکتی ہیں. کہ کپ وہی تھا, اس میں جو چائے کا اماؤنٹ تھا وہی تھا, لیکن ایک انسان نے کہا ارے میرا کپ آدھا بھرا ہوا ہے, دوسرے نے کہا نہیں آدھا خالی. خیر یہ چیزیں آپ نے بہت سے لمبے مدت کے بعد سنی ہوں گی, بہت بار سنی ہوں گی, ریمائنڈر سنے ہوں گے. آج وہی ایک جنٹل سا ریمائنڈر میں پھر سے ریپیٹ کرنے آیا, کیونکہ وہ چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں, اس کی میموری میں کہیں نہ کہیں دبی ہوتی ہیں. کوئی انسان آ کے اس کو جب یاد کرواتا ہے نا, کہ انسان بھول جاتا ہے, اس کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں, نئی انفارمیشن ایکومولیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو اس کو پتہ تھا اس کو آ کے کوئی انسان جھڑکے, اس کو بولے نہیں تو ایسا ہے, تیرے اندر یہ بلیف بھی ہے, تیرے اندر یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. تو کسی گاؤں کی کہانی ہے کہ ایک انسان تھا, فارمرز تھے تو, کسان تھے تو, اور دونوں کی فصل تھی, اچھا چل رہا تھا, لیکن اچانک سوکھا پڑ گیا, پانی کی کمی ہو گئی, وہ پھل چھل وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ایک کسان نے سوچا کہ زندگی کا اب خاتمہ ہے اور میں اب کیا ہی کر سکتا ہوں, اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پریشان بھی رہا, سب کچھ رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فصلیں بھی ختم ہو گئی, اس کی زمین بھی تباہ ہو گئی. یہ دوسرا تھا, اس نے سوچا کہ یار کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ پانی کے بغیر بھی فصلوں کو اگایا جا سکتا ہے. اس نے سوچا اگر نہیں ہے تو میں ایک ایسا طریقہ بناؤں گا, میں ایک انقلاب لاؤں گا, یہ تو مجھے ایک اپرچونٹی دی ہے اوپر والے نے. اور وہ لگا رہا اس نے پھر وہ چیز بنائی جس نے اپنے آپ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بار وہ اریگیشن فیسلٹیز ہوں, وہ اریگیشن کا سسٹم ہو, وہ بنایا کہ سارے لوگ پھر سے بعد میں اس کو استعمال کرنے لگے. تو سچویشن وہی تھی, حالات وہی تھے, کسان وہی تھے, لیکن ایک چیز الگ تھی دونوں میں, وہ تھا دونوں کا مائنڈ سیٹ. ہاؤ دے پرسیو دیٹ پرٹیکولر سچویشن, وہ بڑا میٹر کیا. تو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے حالات آنے ہیں جو ہمیں توڑ کے رکھ دے گا, گرا کے رکھ دے گا, مار کے رکھ دے گا, اور وہ برڈن ہو, وہ دماغی برڈن ہو, وہ کچھ بھی ہو, لیکن ہم اس کو دیکھتے کیسے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو کچھ لوگوں نے جو پریشانیاں, جو غم ان کو آیا, کچھ لوگوں نے ان کو وجہ بنا لی رونے دھونے کی, ڈپریس ہونے کی, اپنے آپ کو وہ کرنے کی, تنگ کرنے کی, اپنے ماں باپ کو کوسنے کی, باہر اپنے دوستوں کو کوسنے کی. لیکن کچھ لوگوں نے اسی پریشانی کو سمجھا. حالانکہ انسان ٹوٹتا ہے, حالانکہ انسان گرتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انسان ہمیشہ پازیٹیو رہے گا, انسان ہمیشہ انسپریشنل رہے گا, ہمیشہ اچھی باتیں, اس کا ٹوٹنا لازم ہے, اس کا گرنا لازم ہے, لیکن وہ پھر اٹھتا رہا. اس کا مائنڈ سیٹ ہمیشہ یہ تھا کہ نہیں میں کروں گا اس میں بھی کچھ, خدا نے کچھ نہ کچھ مجھ سے کروانا ہے, میں نے اس اپرچونٹی میں اس میں دیکھنا ہے کہ کون سی اپرچونٹی ہے ان تنگ حالات میں بھی, اور میں نے اس اپرچونٹی کو ویسٹ نہیں کرنا. میری یہ زندگی ایک ٹائم کا دیا ہوا جو مجھے تحفہ اوپر والے نے دیا, میں زندگی کی بےعزتی نہیں کر سکتا, اس کو ویسٹ نہیں کر سکتا. تو میں نے دیکھا کہ حالات سب پر ایک برے حالات آئے, ہر انسان نے ایک وقت میں آ کے ٹوٹا, وہ گرا, لیکن کیسے اس نے چیزوں کو پرسیو کیا, کیسے اس نے اپنے آپ پر یقین کیا, کیسے اس نے اپنے آپ پر اعتماد کیا, اس نے جو ہے اس انسان کی سچویشن بدل دی. کچھ لوگوں کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل, اور کچھ لوگ ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہے. تو یہ زندگی میں کچھ لوگوں کو شروع میں ہی چیزیں مل جانی ہیں, کچھ لوگوں نے ساری عمر بھر سفر میں رہنا ہے, کچھ لوگوں نے شروع میں کامیاب ہو جانا ہے, کچھ لوگوں نے نہیں ہونا ہے, کچھ لوگوں نے گر جانا ہے, کچھ لوگوں نے چلے جانا ہے. تو انسان کے اندر جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہوگی اور اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی زندگی اس انسان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا, میں اپنی زندگی اس انسان کے ساتھ نہیں ملا سکتا, نہیں میں اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو پریشان کر سکتا. جب وہ اپنے حالات دیکھے, اپنی آس پاس چیزوں کو پرسیو کر کے ایک مشن لے کے, ایک کام لے کے اس دنیا میں آگے نکلتا ہے, تو لازمی ہے اس کا گرنا, لازمی ہے اس کا ہارنا, لازمی ہے لوگوں کا اس کے اس آئیڈیا کو نہ بولنا. یہ سب چیزیں تو لازمی ہیں, اور یہ اس سفر کی خوبصورتی ہے کہ جن سب چیزوں سے ہوتے ہوئے جو تیرے کو ایکسپیرینس ملے گا نا, وہ بہت بڑی بات ہے. وہ ایکسپیرینس پھر انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے. میں لمٹ کروں اپنے ٹاپک کے ساتھ ہی کہ انسان کے ساتھ جو بھی آج تک ہوا, کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا اس نے اس چیزوں کو پرسیو کیسے کیا, اس نے ان چیزوں سے رسپانس کیسے کیا, اس نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیسے کیا, اس نے ان چیزوں کے ساتھ سٹوری کیا جوڑی, وہ میٹر کرتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ ایک ہیرو کی اور ایک ویلن کی دونوں کی سٹوری سیم ہوتی, فرق اتنا سا ہے کہ ہیرو یہ کہتا ہے, پہلے ویلن کی بات کر لیتا ہوں کہ ویلن کیا کہتا ہے.
فرق اتنا سا ہے کہ ویلن یہ کہتا ہے جو میرے ساتھ ہوا نا میں یہ سب کے ساتھ کروں گا، میں بدلہ لوں گا، میں پوری دنیا کو بتاؤں، اور ہیرو یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا میں کسی اور کے ساتھ ہونے نہیں دوں گا۔ تو کہانیاں سیم ہوتی ہیں یہاں پر استاد لوگوں کے سیم ہوتے ہیں، یہاں پر یہ دنیا لوگوں کے لیے سیم ہوتی ہے، یہ سورج یہ فضائیں لوگوں کے لیے سیم ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں بہت بڑا کچھ بنا لیتے ہیں، کچھ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کو بہانہ بنا لیتے ہیں، ان کو وجہ بنا لیتے ہیں اپنی بربادی کی اور دوسروں کی بربادی کی۔ تو آج کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو رہا ہے زندگی میں، وہ کچھ بھی ہو، انسان کا مائنڈ سیٹ اگر صحیح ہے تو وہ بنا لے گا، وہ پار ہو جائے گا، وہ تیر جائے گا، اور خدا پر اس کو یقین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج نہیں تو کل وہ خواب لے کے جو وہ نکلا تھا وہ پورا ہوگا۔ لیکن تب تک کے لیے وہ انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، خدا سے نا امید ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی وہ دیکھ کے کمپیئر کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ چیز اس کو اتنا توڑ دے گی اندر سے، اتنا خالی کر دے گی، کل کو اس قابل وہ نہیں رہے گا کہ وہ کچھ بنا سکے۔ تو آج سب سے بنیادی چیز وہ ضروری ہے کہ آج گھر بیٹھے شاید کچھ اور نہ کر سکو، لیکن کم سے کم اس مائنڈ سیٹ پر انسان کام کرے، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارے۔ جب ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ ہوگا، ایک سٹرونگ فاؤنڈیشن ہوگی، تو بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا ایسے انسان کر لے گا۔